اسمبلی کی مدت 3 سال یا 2 سال کر دے تاکہ ہم عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہو اور ہمارے لیے آسانی ہو کہ بھئی 1 سال رہ گیا بس سبھی لوگ چلے جائیں گے. کہ جس قسم کی سچویشن اس میں ملک میں بنی ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا اس کی بھی ایکسٹینشن شاید آگے ہو جائے. اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور جب وہاں تبدیلی آئے گی تو پاکستان پہ بڑا پریشر آئے گا. تو پاکستان پہ پریشر آ گیا تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو آرمی چیف بنایا ہوا ہے. تو آرمی چیف کے کندھے پہ چڑھ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو جب کوئی مستقبل میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے کہا چلو آرمی چیف کو 2 سال اور دے دو تاکہ مقابلہ جو ہے میں نہ کروں آرمی چیف ہی کرے. تو یہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا بلکہ وہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے ٹی وی چینل اگر امریکہ میں فیل ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں فیل نہیں ہوں گے, پاکستان میں بھی فیل ہوں گے. مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو دھچکا لگا ہے, جو سب کچھ ادھر ہو رہا ہے آج, ول اٹ ریکور پولیٹیکلی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور مسئلہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, مسئلہ صرف چند پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے, مسئلہ پورے ملک کا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کام نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو اور الیکشن کمیشن سے کہے کہ تم دونوں مل کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو. چلیں اگر قاضی صاحب نے ان کو کنونس کر لیا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ 8 فروری 2024 کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرواتا. لیکن نہ تو وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکے اور بلکہ وہ اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے میں ایک انسٹرومنٹ بن گئے اور پھر بعد میں ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں ہیں, وہ ایک خاص پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے چیف جسٹس ہیں, جس کی وجہ سے آپ اور میں ان کے بارے میں ایک سوال, مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی؟ مسلم لیگ نون ریکور کر جائے گی جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو دھچکا لگا ہے, جو سب کچھ ادھر ہو رہا ہے آج, ول اٹ ریکور پولیٹیکلی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور مسئلہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, مسئلہ صرف چند پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے, مسئلہ پورے ملک کا ہے. مسئلہ ان سب لوگوں کا ہے, میرا آپ کا ہے. ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی فکر نہیں کرنی. اور آج سب کو پتہ ہے, جو حکومت میں ہے ان کو بھی پتہ ہے, جو اپوزیشن میں ہے ان کو بھی پتہ ہے, جو حکومت اور اپوزیشن میں نہیں ہے اور عام لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو ہتھیار بنا کے ہر کسی سے اپنا انتقام لے لیں گے. تو اس انتقام سے بچنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ اپ کی موجودگی میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے گا. تو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے پاکستان کے لوگ جو ہیں انہیں کو کچھ کرنا ہوگا, پولیٹیکل پارٹی سے مجھے کوئی امید نہیں. لیٹ می ری ورڈ اٹ, نون لیگ سے اسپیسیفک, آئی ڈونٹ مین ایز اے پولیٹیکل پارٹی اٹسیلف, ان دا گورنمنٹ پیپلز پارٹی ہو, نون از لیڈنگ دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. جو ایکسیسز ہو رہے ہیں یا جدھر جدھر ہم مطمئن نہیں ہیں یا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, از دس آل بیکاز ہم نے ہمیشہ ایک دیکھا ہے کہ جب آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے یا آپ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے, وہ بی بی کے وقت سے آج تک یو لیپس بیک, یو باؤنس بیک. ول اٹ بی پاسبل ناؤ فار دس کائنڈ آف اے گورنمنٹ؟ سیکنڈلی جو الیکشنز کی آپ نے بات کی, آپ کی نظر میں 2018 کے الیکشنز اور 2024 کے الیکشنز میں کیا فرق ہے؟ 2018 کا الیکشن ایک رگڈ الیکشن تھا اور 2024 کا الیکشن دا موسٹ رگڈ الیکشن ان دی ہسٹری آف پاکستان. I think we should let the audience ask questions now. Please اپنا ہاتھ اٹھائیے گا, سوال پوچھیے گا. اوکے آپ جی آپ السلام علیکم سر. میرا نام محمد احسان ہے. سر جیسے آپ نے بات کی
کہ آپ کی بات پہ پورے ایوان میں کہہ کے لگتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سر اس ایوان میں سب کو پتہ ہے وہ ادارہ کون ہے، وہ اس شخصیت کا بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن آگے کیا تبدیلی آئے گی، آگے کب اور کیسے تبدیلی آئے گی؟ آج کے نوجوان کو سب کچھ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن تبدیلی کیسے آئے گی سر؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال، ہماری پولیٹیکل پارٹی سے آپ مایوس ہو چکے ہیں؟ پلیز ایک سوال کریں، ایک سوال کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی سر۔ بہت سے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ بھی اپنے آپ میں ہمت اور جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہنے کی جرأت کریں اور آپ لوگ یہ سننے کا حوصلہ پیدا کریں کہ جس ادارے کا ہم نام نہیں لے رہے اور آپ بھی اس ادارے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، اور میں تو بار بار گھما پھرا کے اسی ادارے کی طرف جا رہا ہوں، آج سے نہیں کئی سال سے جا رہا ہوں کہ بھائی سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے تم نے کیا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ غیر جانبداری سے تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو پارٹیاں حکومت میں ہیں، صرف وہ پارٹیاں اس وقت پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار نہیں ہیں، ان سے پہلے جو پارٹی تھی وہ بھی ذمہ دار تھی، اور اس پارٹی کو بھی چاہیے تھا کہ جب وہ پارٹی حکومت میں آئی تو وہ بھی اس ادارے پر ڈپینڈنٹ نہ بنتی، اس ادارے کا جو ڈی جی ISI تھا اس کے لیے آرمی چیف سے لڑائی نہ کرتی، عوام پر بھروسہ کرتی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر حکومت کمزور ہے تو مجھے بتائیں کیا اپوزیشن آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے؟ وہ 2000-3000 بندے نکالتے ہیں اور ان کے 10,000 بندے جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے ہوتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمزور ہیں، اس لیے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اس ادارے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس ادارے کو خوش کرتی ہے، عوام کے مفادات کا خیال نہیں کرتی۔ تو یہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سبق سیکھنا چاہیے، اور جو پارٹیاں آج حکومت میں ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہم نے فلاں پارٹی کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نہیں آ پا رہے اور ہم جیت رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ کرے کہ یہ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول تواتر کے ساتھ ہوتا رہے، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال کے بعد میں اور میر بخاری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو آج لوگ حکومت میں ہیں یہ اندر کیوں ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو باہر آنا چاہیے، اور جو اس وقت اندر ہے اس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار تم نے ان کو اندر کیوں کیا ہوا ہے۔ یہ جو خاتون ہے پیچھے ہاتھ اوپر کیے ہوئے، السلام علیکم، مومنہ طارق فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر ابھی ریسنٹلی یہ پارلیمنٹ سے آرمی چیف کی مدت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے جس میں 5 سال کے لیے ہوں گے، کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو حکومت میں اسمبلی کی مدت 3 سال یا 2 سال کر دے تاکہ ہم عوام کو بھی اس بات کا پتہ ہو اور ہمارے لیے آسانی ہو کہ بھائی 1 سال رہ گیا بس سبھی لوگ چلے جائیں گے، کہ جس قسم کی سچویشن اس میں ملک میں بنی ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا اس کی بھی ایکسٹینشن شاید آگے ہو جائے۔ سو کیوں نہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی یہ ایکسٹینشن جو اسمبلی کی یا سینٹ کی ایکسٹینشن ہے مطلب جو اس کی مدت ہے اس کو 3 سال کرتے ہیں، اگر مطلب آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی، ججز کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی، سو ایسا کیوں نہیں وہ لوگ کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کے سوال تو آپ کا بالکل درست ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو ٹیکنیکلی کریکٹ کر دیتا ہوں۔ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی، پہلے ان کی مدت ملازمت 3 سال تھی، اب 5 سال کر دی گئی ہے۔ تو اس کا جو عام طور پہ جو ایک لوگ انالیسس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی جو حکومت تھی، موجودہ حکومت، اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور جب وہاں تبدیلی آئے گی تو پاکستان پہ بڑا پریشر آئے گا، تو پاکستان پہ پریشر آ گیا تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو آرمی چیف بنایا ہوا ہے، تو آرمی چیف کے کندھے پہ چڑھ کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو جب کوئی مستقبل میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے کہا چلو آرمی چیف کو 2 سال اور دے دو تاکہ مقابلہ جو ہے میں نہ کروں، آرمی چیف ہی کرے۔ تو یہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا، بلکہ وہ آرمی چیف کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہو گیا جو ہونا تھا،
لیکن جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی مدت میں کمی کی جا سکتی ہے، تو یہ ایک پروپوزل ہے. وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال کی بجائے 4 سال ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کر لی ہیں، اور اچھی تجویز ہے. میں آپ کی تجویز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال ہونی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کی مدت 4 سال اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہوگا. اگر الیکشن جو ہے وہ فراڈ ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کی مدت آپ 4 سال کر دیں، 3 سال کر دیں، 6 مہینے کر دیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی، میرا کوشچن نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. جیسے ہم بہت سارے پولیٹیکل باتوں پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم میں اپنی جنریشن میں سے اور اپنی فیملی میں سے واحد ہوں جس نے چوز کیا کہ ٹو لیو ان پاکستان. آئی ایم دا اونلی ون فرام مائی فیملی لیونگ. لیکن اب مجھے اپنے بچوں کے لیے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی جیسے انٹالرنس پر ہم بات نہیں کرتے، رسپیکٹ آف اوپینین پر ہم بات نہیں کرتے. تو یہ بلوچستان کے مسئلے کا حل پاکستان کے آئین میں موجود ہے، اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز ہے، لاپتہ افراد ہیں. اور لاپتہ افراد کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ جب آپ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آئین کا آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ اس کو کسی عدالت میں پیش کریں گے. جب آپ اس کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو آپ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ وہاں پہ آئین پاکستان کو اپنے بوٹوں تلے رودتے ہیں، اور جب وہ آئین پاکستان کو اپنے بوٹوں تلے رودنا بند کر دیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، KPK کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. آلسو حامد بھائی جو سوشیو پولیٹیکل فیبرک ہے ادھر، اس کے اندر انویسٹ کرنا، ہیلتھ، ایجوکیشن، فنڈز کا صحیح استعمال ہونا، ان کو وہ مواقع فراہم کرنا جو ملک کے دیگر حصوں میں ہم سب کے پاس ہیں. اینڈ فار دا ٹرو لیڈرشپ ٹو بی اوور دیئر، ٹرو لیڈرشپ ٹو بی ان دا سینس. بلوچستان میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا، وہاں پہ سلیکشن ہوتا ہے، اس میں پیسہ چلتا ہے. اور جب تک آپ بلوچستان کو ایک ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں دیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہلو، میرا تعلق گلگت بلتستان سے. اور سوری، میں نے ڈیٹیل میں ایک سوال لکھا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، میری بیٹی نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، تو میں مختصر اپنا سوال رکھوں گا. پولیٹکس کے حوالے سے بات ہوئی، اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی. بات نہیں ہوئی تو میڈیا کے اپنے انٹروسپیکشن کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا، آرٹیکل 19 کا آپ نے ذکر کیا، فریڈم آف ایکسپریشن کا. میرا سوال تھوڑا سا سخت ہوگا. آج کل کے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل ہمارا پرائم ٹائم جس فارمولا سے چل رہا ہے کئی زمانے سے، جو پروگرامز آپ لوگ کرتے ہیں، اور وہاں سے آڈینس ابھی مائیگریٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے تو مائیگریٹ کر رہے ہیں نہ کریں، لیکن پرائم ٹائم سے تو لازمی مائیگریٹ کر رہے ہیں. اور جو آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم آ رہا ہے، حامد بھائی صاحب نے کہا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ پروگرام نہ کریں، کہ پاکستان کے حوالے سے بات نہ کریں، بلوچستان کے حوالے سے بات نہ کریں. لیکن ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا بولڈ ڈسکشنز ہوتے ہیں. شہزاد غیاث یا اس طرح کے بہت سارے وائسز ہیں جو بڑے بولڈ پروگرام کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کرنٹ فارمیٹ کو اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، اسی فارمیٹ کو آپ کنٹینیو رکھیں، اس کی فیوچر کو آپ کیا دیکھتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا؟ دیکھیے، یہ سوال آپ نے کوئی بہت سخت سوال نہیں کیا، اور یہ سوال کل جو یہاں پہ سیشن تھا اس میں بھی کیا گیا ہے. جو میں نے کل جواب دیا تھا میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو، یعنی ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو مینیج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. کیونکہ عام آدمی جو ہے جب وہ ٹی وی چینلز پہ ہونے والی ڈسکشن یا ٹی وی چینل پہ چلنے والا جو خبر نامہ ہے، جب وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، اور وہ جب اخبار کی خبر پہ یقین نہیں کرے گا تو وہ سوشل میڈیا پہ جائے گا. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جو امریکہ کا صدارتی الیکشن ہے، کہ سارے امریکہ کے ٹی وی چینل کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ اور ہیرس کے درمیان جو ہے وہ بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ 50-50 چانسز ہیں دونوں میں سے. نتیجہ کیا نکلا کہ ٹرمپ جو ہے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر CNN اور CBS اور تمام امریکہ کے بڑے بڑے ٹی وی چینل اگر امریکہ میں فیل ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں فیل نہیں ہوں گے.
पाकिस्तान में भी फेल होंगे। और लेकिन आप ये समझ, अगर ये समझते हैं कि सोशल मीडिया आज़ाद है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप तो देखें कि जो ट्विटर है उसको पाकिस्तान में बंद किया हुआ है। आपको और मुझे जो है वो ट्विटर पे अपनी बात पोस्ट करने के लिए VPN लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसकी गवर्नमेंट ने खुद उसको बैन किया हुआ है, वो भी VPN के ज़रिए उससे आता है। तो मजबूर है ना, प्राइम मिनिस्टर भी मजबूर है और आप और हम भी मजबूर हैं। तो देखें, अगर मैं सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन अगर आप जो भी ये समझता है कि टीवी चैनल को प्रेशराइज करके उस पर पाबंदियाँ लगा के वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं और इसलिए लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी सहाफ़ी को आप टीवी चैनल पे बात नहीं करने दे रहे, वो अखबार में कॉलम नहीं लिखने दे रहे, तो उसको चाहिए कि वो यूट्यूब पे जाए और वीलॉग करे और वहाँ पे सच भी बोले और पैसे भी कमाए। कौन रोकता है? लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी बता रहा हूँ, 2024 में अब तक 9 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया जा चुका है। पाकिस्तान के 9 सहाफ़ी नवंबर 2024 तक कत्ल हो चुके हैं। उसमें 5 सहाफ़ी जो हैं वो वीलॉगर्स थे, उनका ताल्लुक मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं था। तो ख़तरा आपको रेगुलर मीडिया पे भी है और सोशल मीडिया पर भी है, और ख़तरे का मुकाबला करना है, जान हथेली पे रख के सच बोलना है तो बोले, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, हमें कहा जा रहा है कि अब सेशन ख़त्म कर दीजिए। आई नो आप बहुत सारे सवालात हैं इधर। आई एम सो सॉरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगला सेशन शुरू होना है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। वो कह रही है 2 क्वेश्चन ले लें। एक भाई साहब आप दे दीजिए सवाल और एक बच्चा आप दे दें। I did not sign up to choose people. I am so sorry. मेरे प्यारे भाई, मैं खुद भी रैंडमली कर रही हूँ। I did not sign up for this. I'm sorry. अभी आप मीर साहब को पकड़ लीजिएगा, इधर से बाहर जाएंगे। थैंक यू सर। फरमाया ना, न सिवाल वस्त न अर्ज़ गम, न हिकायतें न शिकायतें, तेरे ऐद में दिलेज़ार के सभी इख्तियार चले गए। हमारा सवाल है सर, एक अर्ज़ है आपकी वसादत से अपने प्यारे अरकान पार्लियामेंट के लिए कि जहाँ पे आपने इतनी लेजिस्लेशन की है, सिर्फ एक और कर दीजिए। आप सिर्फ एक लॉ बना दें कि ग्रेड 4 से ग्रेड 22 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, आफ्टर रिटायरमेंट दे विल नॉट गो टू अब्रॉड।